अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब कॉलेज लाहौर वाक़या के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके रद्द अमल में इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो में क्या कहा, आइए जानते। तो या तो एक जुडिशियल कमीशन बने या एक पार्लिमानी कमीशन बने जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बच्चों का मुतालबा भी यही है कि जनाब हमें इसकी इंक्वायरी करके आप दें। अब बच्चे एहतजाज करते जा रहे हैं, पंजाब के बाकी शहरों में निकल रहे हैं, लाहौर में निकल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो PMLN है ना, इनका एक बहुत बड़ा इशू है। ये जिसके हाथ में कागज और कलम देख लेना या जिसके हाथ में ये किताब देख ले, ये समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। तालीम के साथ इनकी ऐसी दुश्मनी है, तालीम के साथ इनको ऐसा बुग़्ज़ है। इन्हें लगता है कि जो शख्स पढ़ लिख जाएगा वो कभी भी हमारा कारकुन नहीं बनेगा। इन्हें लगता है जो शख्स आला तालीम हासिल कर लेगा या उसको शऊर आ जाएगा तो वो हमसे सवालात करेगा और हमसे जवाब मांगेगा। तो इनके पास जवाब तो होता कोई नहीं है, तो इन्होंने बच्चों को बिला वजह अपना दुश्मन बना लिया। यार बेशुमार बच्चे हैं जो हो सकता है नवाज शरीफ को भी पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इमरान खान को पसंद करते हो, आपने उनको भी डंडे मार दिए। क्या ये बच्चे अडयाला जेल गए थे, जाकर इमरान खान से मिले थे, वहां से पूरा मंसूबा लेकर आए थे कि ऐसे ऐसे हमें झूठी कहानी बनाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे गार्डों की नौकरियां तब्दील हो जाएंगी, उनकी शिफ्टें बदल दी जाएंगी, ऐसे एक एम्बुलेंस का साउंड होगा, ऐसे एक इंसिडेंट होगा, बच्चे उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, टीचर उसके ऊपर बच्चों को थ्रेट करेंगे, फिर FIA को इस्तेमाल किया जाएगा, सारा खेल खेला जाएगा। क्या ये सारा कुछ अडयाला जेल में तय हुआ था? भाई एक कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम तो नहीं जानते। इमरान रियाज खान ने अपनी इसी वीडियो में बताया कि PTI के MNA मुबीन आरिफ जट को कैसे आईनी तरमीम के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। मुझे आज फोन आया मुबीन आरिफ जट जो MNA है गुजरावाला से, उनके वालिद का, आरिफ जट साहब। उन्होंने कहा जी मेरी फैक्ट्री के ताले तोड़े, पहले सील किया था, ताले तोड़े, उनको खोला है, वहां से 13 से 14 करोड़ रुपए का माल उठाकर ले गए। 13 से 14 करोड़ रुपए का माल उठाकर ले गए। आईनी तरमीम में वोट दो तो 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक मिल जाएगा। आईनी तरमीम में वोट नहीं दोगे 14 करोड़ का माल फैक्ट्री से उठाकर ले गए। फिर वो कहते हैं हमारे घर के ताले तोड़े, ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए, जितने हमारे घर के अंदर सेफ थे उनको तोड़ा और कीमती सामान वहां से भी उठाकर ले गए। और वो मुझे पूछ रहे थे यार हमें किस बात की सजा मिल रही है, हमने इस मुल्क में इलेक्शन लड़के गलती कर ली है, लोगों ने मेरे बेटे को वोट डाला, मेरा बेटा MNA बन गया और हमें तो कोई भी वोट नहीं डालता, वोट तो डाला लोगों ने इमरान खान को। अब हम ये कहते हैं कि इमरान खान का वोट है, हमने बेईमानी नहीं करनी। इस मुल्क में बेईमानी ना करने की हमें यह सजा मिल रही है कि हमारी फैक्ट्री, गोदाम, घर, हर चीज तबाह हो रही है। उसके ऊपर मरियम नवाज की जबान नहीं खुलेगी। खून पीने का शौक है ना, ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि टॉर्चर चले, जुल्म चले, बर्बरियत चले, उसके अलावा इन्हें और कुछ पसंद नहीं है। नाजरीन, पिछले कुछ महीनों से ये खबर चल रही थी कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन कल इस खबर का ड्रॉप सीन हुआ। कैसे जानते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आई वो ये है कि जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के लिए उसके चांसलर के लिए जो वो इलेक्शन लड़ रहे थे या लड़ना चाह रहे थे और जिसके उन्होंने कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए थे, आज ये पता लगा है जनाब कि उनके कागजात नामजदगी आज ऑक्सफोर्ड यूनियन ने रिजेक्ट कर दिए हैं और ऑक्सफोर्ड ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है और 38 मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नाम जो है उनका ऐलान कर दिया गया है। पिछले 1-2 दिन से खबरें आना शुरू हो गई थी कि ऑक्सफोर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब के हवाले से ख़ास तौर पे लीगल ओपिनियन लेने जा रही है और उनको ये शक है इस बात का कि शायद लीगली इमरान खान साहब जो हैं वो क्वालिफाई ही नहीं करते कि वो ये इलेक्शन लड़ सकें और ये जो शक था वो सही साबित हुआ। गालिबन उनको यही तजवीज़ दी गई और आज सुबह जो है वो न्यूज़ के अंदर एक्चुअली खबर आ भी गई थी कि एक लीगल फर्म ने जो है वो ये राय दी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस इलेक्शन के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते। अब इससे पहले भी जो है वो ये बातें हो रही थी कि एक तो खान साहब ऑलरेडी जेल में हैं, दूसरी बात ये कि ये जो काम है वो इसके लिए ज़ाहिर बात आपको फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इवन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी इस मामले में पुरुमीद थी, एक्टिव थी, इसको परसू कर रही थी, इसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद कर रही थी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें चंद दिन पहले PTI के सीनियर रहनुमाओं को इस बात का शक हो गया था कि ये नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या लीगली इसको वो चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अपील या इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। लेकिन बुरी खबर PTI के लिए ये है कि उनको इस दौड़ से ही बाहर कर दिया गया है और ऑक्सफोर्ड की तरफ से किया गया है। ये फैक्ट है कि PR पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको गेन करना चाह रही थी। वो चाहती थी कि अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ते और अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर को जो है वो आपने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, तो इसकी PR वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो है वो एहतजाज करना था या इंटरनेशनली इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पिक करना था इस चीज़ को, उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। मरियम नवाज की आज की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा और मंसूर अली खान ने इसको कैसे डिफाइन किया?
میں ایک بات سے مریم نواز کی ایگری کرنا چاہوں گا جو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کی. انہوں نے کہا کئی ایسے صحافی, کئی ایسے ویلاگرز جنہوں نے اس جھوٹی خبر کا سہارا لیتے ہوئے اپنے ویوز حاصل کرنے کی خاطر ٹک ٹاک کے اوپر ویلاگس کے ذریعے, ٹویٹس کے ذریعے جو ہے اس خبر کو جو پھیلایا ہے اور جھوٹی خبر کو پھیلایا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, بٹ فریڈم آف اسپیچ ود رسپانسبلٹی. اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک خبر موجود ہی نہیں ہے, یا تو پھر آپ لے آئیں یا آپ اس کے ثبوت لے آئیں. میں ان تمام صحافیوں کو یا ان ویلاگرز کو میں کہوں گا کہ آپ ثبوت لے آئیے, بتا دیجیے کہ مریم نواز جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں, تو بالکل تاکہ مریم نواز بھی ایکسپوز ہوں اگر ایسی کوئی بات ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور ان صحافیوں نے, ان اینکروں نے, ان ویلاگرز نے صرف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, چونکہ ان کی افیلیشنز ہیں اور ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی افیلیشنز ہیں اور وہ تو مطلب اس حد تک بے شرمی ہو چکی ہے کہ اب تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہماری تو افیلیشن ہے, ہم تو انہی میں بلیو کرتے ہیں. تو پھر آپ صحافت نہیں کر رہے, پھر آپ ایکٹیویزم کر رہے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو صحافی نہیں, اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہیں. آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ ایکٹیوسٹ ہیں. اور پھر ایکٹیوسٹ کو ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اس کی قیود و حدود جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام ایکٹیوسٹ والے کریں لیکن آپ کے اوپر جب قانون اپنا رستہ اختیار کرے تو پھر آپ کے آگے نا جرنلسٹ کے وہ جرمٹ میں آ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی میں تو جرنلسٹ ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کئی سالوں سے بیسکلی یہ فارمولا جو ہے نا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے بہت زیادہ کہ کام حرکتیں ساری جو ہے وہ ایکٹیوسٹ والی ہیں, ایک ہی جماعت پسند ہے, ایک ہی جماعت پہ دل آیا ہوا ہے. لیکن جب آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے کہ جناب آپ یہ جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں یا جھوٹی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو آپ چھلانگ مار کے آ کے جو ہے وہ پریس روم میں آ کے بیٹھ جائیں کہ جناب میں تو جرنلسٹ ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو پھر جرنلسٹ کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو فالو کیجیے. اور جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ خبر کی تحقیق کرتا ہے, اس کی پوری طرح بیٹھ کے کنفرمیشن لیتا ہے اور اس کے بعد اس خبر کو شائع کرتا ہے. اگر آپ اس کے بغیر ہی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایکٹیویزم کر رہے ہیں. سینئر صحافی سمیع ابراہیم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صحافیوں کے خلاف ایکشن لینے پر شدید تنقید کی. آپ دھمکیاں دے رہی ہیں صحافیوں کو کہ آپ کی نوکری جو ہے وہ ہماری مرہون منت ہے. کوئی کسی کی نوکری آپ کی مرہون منت نہیں ہے, اور رزق جو ہے وہ میرا اللہ دیتا ہے. ہمیں بھی تو آپ نے نوکریوں سے برخاست کیا ہوا ہے, نوکری نہیں کرنے دے رہا ہے, لیکن روٹی ہماری بھی چل رہی ہے کیونکہ وہ مولا دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. تو آپ صحافیوں نے یہ جو حاصل کی ہیں ساری آزادیاں, یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کی ہیں, ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپنی جو صحافتی تنظیمیں ہیں کہ جس وقت علی امین گنڈا پور نے بات کی تھی تو آپ نے مائک اٹھا دیے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے سامنے سے, سلمان اکرم راجہ کے سامنے سے, وہ لوگ جو انتہائی مہذب زبان استعمال کرتے ہیں. یہ ساری صحافتی تنظیموں کے جو سربراہان ہیں یعنی ان کے جو لیڈرز ہیں وہ آگے. اب کہاں ہیں آپ؟ بتائیں کہاں ہیں آپ؟ یہ جو عظمہ بخاری نے بات کہی ہے, کوئی شرم ہے کسی کو؟ کوئی آ کے بتائے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. میں آپ لوگوں دیکھیں, میں حصہ ہوں صحافیوں کا, اور یہ سارے صحافی اور ہم ایک ہیں, لیکن جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا بتانا تو پڑے گا نا. میں نام نہیں لیتا کسی کا, مجھے بتائیں وہ تنظیمیں کہاں ہیں جب عظمہ بخاری نے یہ دھمکی دی کہ صحافیوں کے اگر کسی نے کوئی غیر ضروری سوال کیا تو میری جو ناراضگی ہے وہ نوکریوں کا باعث بن سکتی ہے. یہ کون ہے وزیر اطلاعات پنجاب کی جو صحافیوں کو دھمکی دینے کی جرت رکھتی ہے؟ اور مریم نواز کی کیا اوقات ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے وہ. یہ اس طرح صحافیوں کو دھمکیاں دینا, ان کو کہنا کہ ہم تمہاری نوکریاں ختم کر دیں گے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. اور میں یہ جو سوال اٹھا رہا ہوں اس کو آپ کی ویک اپ کال ہونی چاہیے. یہ میں کوئی آپ کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا. اداروں کو مضبوط کریں آپ. پریس کلبز ہیں, جو پی ایف یوجز ہیں, آر آئی یوجز ہیں, پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہے, کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے, بھائی خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے, سب آپ اٹھیں اور یہ بتائیں کوئی بھی حکمران ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, آپ ریزسٹ کریں. آپ کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے اور اس طرح سے تھریٹن کرے. صحافیوں کو پچھلے چند دنوں سے جتنا اس پروسیشن میں انہوں نے مارا ہے, وہ جو یوٹیوب کے صحافی ہیں وہ صحافی ہیں, وہ جرنلسٹ ہیں, ان کو یوٹیوبر کہنا توہین ہے. دے آر سٹیزن جرنلسٹ, اور وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس معاشرے میں ہونے والے مظالم کو ایکسپوز کیا ہے, ظلم کو ایکسپوز کیا ہے. ان کو جس طرح اٹھایا جا رہا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, اور یہ صحافتی تنظیمیں یہ خاموش ہیں. بڑا یہ افسوسناک صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر زرکا کو آئینی ترمیم کے معاملے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل گئی ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرکا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں, بہت زیادہ ووکل ہیں, بہت اچھی خاتون ہیں. میں نے جب بھی ان کی گفتگو سنی تو بڑی سینسیبل گفتگو کرتی ہیں, بڑی فورس کے ساتھ کرتی ہیں, لہجے کے اندر بڑی گھن گرج ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بدتمیزی کسی کے ساتھ نہیں کرتی. تو میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. کل سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ان کے گھر چلے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی کرنی شروع کر دی ہے. ڈاکٹر زرکا کی گاڑی کو روکا گیا.
اور ساتھ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل گئی ہیں, آپ نے عمران خان کو فروخت کر دیا ہے, اور بتائیں کہ آپ کیوں گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہیں. تو اتنا زیادہ وہاں پہ احتجاج کیا اور اتنی زیادہ ٹرولنگ ان کی شروع ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے سوشل میڈیا پہ, کہ مجھے ڈاکٹر زرکا کے اوپر ترس آتا ہے. یہ خاتون ہے, آنریبل خاندان کے ساتھ تعلق ہے, بڑی سینسیبل عورت ہیں, اور پورا پاکستان ان کا احترام کرتا ہے, پارٹی کے اندر بہت احترام ہے, اور عمران خان صاحب بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں, اسی لیے انہیں سینیٹر بنایا گیا. لیکن جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اسے کوئی شخص پسند کر سکتا ہے یا اسے کوئی تسلیم کر سکتا ہے. اس پہ مجبور ہو کے ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے ایک ویڈیو بنائی. ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اگر عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینا تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہ سیٹ چھوڑ دوں, میں استعفیٰ دے دوں. حال بتاؤ, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, یعنی کہ وہ غائب ہے یا کہ کسی کی حراست میں ہے, میں اس کے اوپر بھی فائٹ کر رہی ہوں. میرا ووٹ عمران خان کے لیے ہوگا, میں ان کو نہیں چھوڑ رہی, نہ میں ان کو چھوڑوں گی اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں گی. میں پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتی, میں عمران خان کے ساتھ خلاف نہیں جا سکتی. اور اس مشکل وقت میں جب ہر طرف سے مجھے گھیرا جا رہا ہے, آپ جب اس قسم کا رویہ رکھ رہے ہیں تو یہ مجھے مزید کمزور کر رہا ہے اور میرے دل کو خراب کر رہا ہے, مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. تو میں نے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کی جو گفتگو سنی, جو ان کا فیس دیکھا, تو مجھے واقعی ان کے اوپر ترس بھی آیا, اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر بھی بڑا ترس آیا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا دیکھتے ہیں, جو ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, جو ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کا حشر کر دیتے ہیں. ناظرین, سینئر صحافی آسما شیرازی نے اپنے یوٹیوب ویڈیو میں عمران خان کے لیے جمامہ خان کے کیے گئے ٹویٹ کے بارے میں کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. اب جب وہ آئی ہیں اور وہ کیوں سامنے آئی ہیں منظر عام پر, یہ ایک بڑا اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف اینگلز جو ہیں وہ دے رہے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئسولیشن کے اندر نہیں ہیں. تقریباً اب سے کوئی 6-7 دن پہلے تک ان کی روز ملاقاتیں ہوتی تھیں, بلکہ جتنی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اپنے لائرز اور اپنے ورکرز کے ساتھ یا اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ, میرا نہیں خیال کسی بھی سیاسی تاریخ کے اندر اتنے کم وقت میں کسی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. جو ان کو کھانا دیا جاتا ہے وہ کسی اور قیدی کو پاکستان کے اندر اس طرح کا کھانا نہیں دیا گیا, یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے, اور یہ تسلیم کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بہت اچھا وہاں پہ ہے. ان کو جم بنا کے دیا گیا ہے کورٹ کے آرڈرز پہ, ان کے پاس جو ہیں وہ ایکسرسائز مشینیں ہیں جو کہ کسی اور قیدی کو کبھی بھی نہیں حاصل ہوں گی. بہت سارے ہارٹ پیشنٹس وہاں پہ ہیں پاکستان کے, اور یہ ایک نہیں 2 پاکستان والی بات ہے, ایگزامپل ہے یہ کہ ایک قیدی کو اتنی سہولتیں ہیں اور باقی قیدی جو کہ ایک کلاس بھی ہیں ان کے پاس بھی نہ جم کی فیسلٹی ہے, نہ ان کے پاس اس طرح کے مرغن غذائیں ان کو دی جاتی ہیں, نہ ان کے پاس اس طرح کے طبی معالج جاتے ہیں, نہ ان کے یہ سب کا سب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. نہ اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جب دل چاہا ان کے ساتھ ان کے جو رہنما تھے وہ ملاقاتیں کرتے تھے, نہیں کرتے تھے تو کورٹ آرڈر کرتی تھی کہ آپ فوراً ان کی ملاقات کروائیں. ان کی پوری فیملی ان سے ملتی رہی ہے, اور یہ صرف 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. ابھی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو ہم نے بند کیا تھا یہ SCO کے اس میں سب قیدیوں کو کوئی بھی نہیں مل سکتا, اس لیے ہم ان کو الاؤ نہیں کر سکتے. یہ بالکل اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کہ آپ جیلوں کو بھی بند کر دیں, قیدیوں کی ملاقاتیں بھی نہ کرائیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے لیڈرز کا رابطہ بھی نہ کرائیں. یہ قابل اعتراض بات ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اعتراض موجود ہے. لیکن جمائمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں ہو پا رہی ہے, بھئی ان کے جو صاحبزادے ہیں یا ان کے جو 3 بچے ہیں جو بھی جمائمہ صاحبہ کے پاس ہیں, ٹیریان بھی ان کے پاس ہیں اور 2 بچے, اگر وہ ملنا چاہتے ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ برٹش نیشنل ہیں, وہ تو اور زیادہ پاکستان کو کیئرفل ہونا پڑے گا ان کی ملاقات کے لیے, کیونکہ ان کی سیکیورٹی ایک برٹش سٹیزن کی سیکیورٹی, پاکستان میں تو فارنرز ہی ہوں گے نا, وہ پاکستانی تو وہ نہیں ہے. تو برٹش نیشنلز کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کو دینی پڑے گی. اس لیے جمائمہ صاحبہ کو فوری طور پہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا چاہیے, کیونکہ ان کی بہنیں بھی اس وقت رابطے میں نہیں ہیں, ان کا نیفیو بھی جیل میں ہے, بہنیں بھی جیل میں ہیں سوائے نورین خان صاحبہ کے. تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قاسم خان اور سلیمان خان کو پاکستان بھیجیں تاکہ وہ اپنے والد سے ملاقات کریں. اگر جب وہ آئیں گے اور ان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک اعتراض جو ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے. پھر اس کے اندر UN کا ذکر کرنا ورکنگ گروپ کا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں, اور بہت سارے کیسز کی ان کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بہت سارے کیسز میں ان کو ریلیف بھی ملا ہے, لیکن بہت سارے جو نیب کے معاملات ہیں اور بہت سے اس میں ہیں ان کی انکوائری یا ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور 9 مئی کے معاملات کے اوپر بھی ان کے حوالے سے جو ہے, اور پھر جنرل فیض کی جو اریسٹ ہے اس کے بعد تو ایک معاملہ اور طرح کا ایک ہو گیا ہے, اور اس کے حوالے سے بھی ان کی انویسٹیگیشنز ہے. بہرحال وہ جیل میں ہیں, اور پاکستان میں سیاسی قیدی بھی اگر کہیں ان کو تو سیاسی قیدی بھی رہے ہیں. سابق صدر زرداری صاحب جو ہے 14 سال انہوں نے قید, جس میں 11 سال انہوں نے کاٹی بھی ہے.
इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में रही हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा जेल में रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब जेल में रहे हैं, एहसन इकबाल साहब जेल में रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब पे तो वो जेल थी कि जिसमें चूंटियाँ जो हैं उनको काटती थी और वो वाकई कैद तन्हाई में थे और सज़ाए मौत की कोठरी में बंद थे, और केस भी हीरोइन का उनके ऊपर जो था वो नाजायज़ था। तो ये इस दौरान जो है वो जुमैमा खान साहिबा ह्यूमन राइट्स की और सिर्फ अपने उनके यानी जो साबिक शौहर है उनकी रिहाई की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका इस वक्त मंजर आम पर आना जो है वो एक ऐसी उस कोशिश की आखिरी कोशिश है कि जिसमें कि इंटरनेशनल प्रेशर को जो है वो बिल्डअप करना है। और आपने देखा कि उसके पीछे एक बहुत लंबे और भी बहुत सारे लोगों के जैसे जॉर्ज गलोले और वो जितने भी ये लोग हैं इनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं और वो उनकी सपोर्ट में आ रहे हैं। रिलीज़ इमरान खान साहब जैसे कि उन्होंने कुछ उनके ऊपर जो है वो उनको खामखा में डाला है, उनके ऊपर बहुत से मुकदमात हैं, वो गलत साबित हो सकते हैं कल को, लेकिन मुकदमात हैं। तो ये एक ट्वीट का आना जो है ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है और ये अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में एक मुनज़्ज़म इंटरनेशनल कैंपेन जो है वो भी शुरू होगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, लेकिन ये एक प्रेशर भी बिल्डअप पाकिस्तान के ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोज़ के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।